بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من اضل ممن اتبع ہواہ بغیر ہدی من اللہ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اور اس شخص سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہے جو پیروی کرتا ہے اپنے نفس کی، اپنی خواہشات کی، اپنی مرضی پر چلتا ہے، بغیر ہدی من اللہ، اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر، اللہ کے دین کو چھوڑ کر، اللہ کے دیے ہوئے نظام حیات کو چھوڑ کر، اللہ کے حکم اور مرضی کو چھوڑ کر جو اپنی مرضی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے۔ پتہ یہ چلا اس آیت کریمہ میں، جو شخص اپنی مرضی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کے دین کو ماننے کے بعد، اللہ تعالیٰ کے دین کے آ جانے کے بعد، اللہ فرماتا ہے کہ اس شخص سے بڑھ کر گمراہ اور کوئی نہیں ہے۔ اصل میں اس آیت کریمہ میں اسلام کے عقیدے کا بھی ضمناً ذکر ہوا۔ اسلام کا عقیدہ کیا ہے؟ چونکہ ہم لوگ پچھلے 300-400 سال سے غلامی میں کی والی زندگی گزار رہے ہیں، اور ہمارا فکری زوال ہے، عملی زوال ہے، سیاسی زوال ہے، معاشی زوال کا شکار ہے امت مسلمہ، ہم مسلمان۔ اور پھر اس زوال کی وجہ سے ہم دین سے دور ہو گئے، ہم اسلام سے دور ہو گئے، ہم نے پڑھنے پڑھانے والا کام چھوڑ دیا۔ جب قومیں زوال کا شکار ہوتی ہیں، فکری زوال آتا تو پھر ان کو صحیح اور غلط بات میں سمجھ نہیں آتی، پھر وہ غلام قوم ہجوم کی فالور ہوتی ہے، پھر وہ اپنے حاکموں کی فالور ہوتی ہے، جو ان کے حاکم ان کو سبق پڑھا رہے ہوتے ہیں، جو ان کے حاکم ان کو صحیح اور غلط کا سبق پڑھا رہے ہوتے ہیں، وہ انہی چیزوں کو فالو کرتے ہیں، انہی چیزوں کو مانتے ہیں، کیونکہ ان کی غلامی کی وجہ سے ان کی اپنی ذاتی سوچ تو ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ کیونکہ اگر ان کی کوئی ذاتی سوچ ہوتی تو وہ سوچ ان کو کھڑا کرتی، لیکن غلامی نے ان کی سوچ ہی ختم کر دی ہوتی ہے، تو پھر وہ نتیجتاً الٹیمیٹلی پھر وہ غلام بن جاتے ہیں، سوچ ختم ہو جاتی ہے، فالور بن جاتے ہیں، بلائنڈ فالور، بلکہ اندھی تقلید کرتے ہیں، اندھا دھند پیروی کرتے ہیں۔ تو اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ ساری کائنات کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اب ساری مخلوقات، سارے انسانوں پر فرض ہے کہ وہ اپنی زندگیوں کو اپنے مالک خالق کے حکم کے مطابق گزاریں۔ صرف اسی کا حق ہے کہ اس کی مخلوق پر اس کا حکم چلے۔ اب دیکھیں نا آپ، زمین اور آسمان پر کس کا حکم چل رہا ہے؟ بارشیں کس کے حکم سے ہو رہی ہیں؟ ستارے کس کے حکم سے روشن ہیں؟ سورج اور چاند کس کے حکم سے روشن ہے؟ آسمان کس کے حکم سے اوپر قائم ہے بغیر کسی ستون کے؟ سمندر کس کے حکم سے بہ رہے؟ ہوائیں کس کے حکم سے چل رہی ہے؟ زمین پر کس کا حکم چل رہا ہے؟ اب یہ جو زمین میں پھل ہیں، اناج ہیں، درخت ہیں، کس کے حکم سے گرو کر رہے ہیں؟ زمینوں پر تو اس کا حکم چلے، آسمانوں پر تو اس کا حکم چلے، ساری کائنات پر تو اس کا حکم چلے۔ اور یہ انسان درمیان میں کہتا، اس کا بندہ ہو کر، مخلوق ہو کر کہتا کہ میرا جسم اور میری مرضی، میری مرضی، میں اپنی مالک، میرا کوئی خالق نہیں ہے، میرا کوئی مالک نہیں ہے۔ کبھی یہ کہہ دیتا ہے، کبھی یہ کہتا ہے کہ مالک تو ہے لیکن میں اپنی مرضی کروں گا۔ تو اسلام کہتا ہے کہ انسان تمہیں اپنی مرضی کرنے کا اختیار نہیں ہے، تو اللہ کا بندہ ہے، تو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ تیرا حاکم ہے، اللہ تیرا مالک ہے، اللہ تیرا خالق ہے، اللہ تیرا رب ہے، اور تم پر لازم ہے کہ تم نے اللہ کی مرضی پر چلنا ہے، اور تم نے اپنی ہر بات، اپنا ہر کام، اپنا ہر فیصلہ، اپنی ساری زندگی اللہ کے حکم، اللہ کی مرضی، اللہ کے دین، اللہ کی شریعت کے مطابق گزارنی ہے۔ اور یہی سیدھا راستہ ہے، یہی ہدایت والا راستہ ہے۔
اور جو اس راستے کو چھوڑ دیتا وہ گمراہ ہوتا۔ اس آیت کریمہ جو میں نے آپ کے ساتھ تلاوت کی اس میں اسی بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہے جو اللہ کی مرضی کو چھوڑ کر اپنی مرضی پر عمل کرتا، جو اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اپنی مرضی پر عمل کرتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو اپنی مرضی پر عمل کرتا ہے، اللہ کے حکم کے اوپر اپنی مرضی رکھتا ہے، اپنی خواہش کو رکھتا ہے، لوگوں کی مرضی کو رکھتا ہے، اللہ فرماتا ہے یہ ظالم اور اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا، ان کو سیدھا راستے کی سمجھ نہیں آتی۔ تو دوستو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد، اللہ کو رب ماننے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی ماننے کے بعد، کتاب اللہ کو کتاب حق ماننے کے بعد، آپ بتائیں کیا ہمارے پاس کوئی حق ہے کہ ہم زندگی اپنی مرضی سے گزاریں؟ اسلام کا حکم یہ ہے اے انسان، یہ زندگی تمہیں اللہ نے ایز اے ٹیسٹ دی ہے، تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے کہ تم اپنی زندگی، اپنی باتیں، اپنے کام، اپنے فیصلے، تمہیں جو کتاب ہدایت دے دی، کتاب اللہ دی ہے، قرآن مجید دیا ہے، اسلام دیا ہے، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے، تمہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک دی ہے، تم اس کے مطابق زندگی گزارتے ہو یا اپنی مرضی سے گزارتے ہو؟ یہ ٹیسٹ ہے۔ اور ہم نے تو زندگی کو ٹیسٹ سمجھا ہی نہیں ہے، ہم نے تو زندگی کو امتحان سمجھا ہی نہیں ہے، ہم تو زندگی میں ڈیرے ڈالنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ مولانا روم فرماتے ہیں تم دنیا میں انسان رہ نہیں رہے ہو، تم دنیا سے گزر رہے ہو۔ یہ نقطہ ہمیں سمجھ نہیں آتا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں ڈیرے لگائے ہوئے ہیں، ہم نے دنیا سے جانا نہیں ہے، ہم دنیا کو جسٹ فار سیک آف انٹرٹینمنٹ سمجھتے، شغل سمجھتے، چونکہ ہم زندگی کو سمجھا ہی نہیں۔ ہم نے سمجھا کہ زندگی یہی ہے، ہم آخرت کی زندگی تو سمجھتے ہی نہیں، اس پر تو ہمارا کبھی فوکس ہی نہیں ہوا، آخرت پر تو ہمارا کبھی فوکس ہی نہیں ہوا۔ اور ہم نے نہ قرآن مجید کو پڑھا، نہ سمجھا، نہ سنا، ہمارے تو مقصد ہی اور بن گئے، ہماری تو دوڑیں ہی اور لگ گئی، ہمارے تو مشن ہی اور بن گئے۔ آخرت تو ہمارا کبھی مقصد رہا ہی نہیں ہے، اللہ کی رضا تو ہمارا مقصد ہے ہی نہیں ہے، دین تو ہمارا مقصد ہے ہی نہیں ہے۔ تو جسٹ امیجن ویئر وی آر گوئنگ، تو ہم کدھر جا رہے ہیں؟ اس سے پہلے کہ ہم دنیا سے ٹرانسفر ہو اور ہماری آنکھیں کھلیں، اللہ سے دعا ہے کہ دنیا سے جانے سے پہلے ہماری آنکھیں کھل جائیں تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔